کندن لال سہگل شرت چندر چٹرجی کے ناول پر مبنی پریما نکر آترتھی کی ہدایت میں پہلی فلم دنیا پاونا بنگالی زبان میں بنی تھی۔ بی این سرکار نے دوسری فلم ہندوستانی زبان میں بنانے کا فیصلہ کیا تو اس کے لیے اے این شور نے محبت کے آنسو کے عنوان سے کہانی لکھی، جس میں دو محبت کرنے والے ماں باپ کے پرانے خیالوں کے باعث مل نہیں پاتے۔ مکالمے نیو تھیٹرز کے جنرل منیجر اے حافظ جی نے لکھے۔ ہدایت کاری کا مشکل کام پھر پریما نکر آترتھی کو ہی سونپا گیا، جو اس وقت نیو تھیٹرز کے واحد ہدایت کار تھے۔ آر پی بورال نے موسیقی کی ذمہ داری سنبھالی۔ مرد کے مرکزی کردار کو چھوڑ کر دوسرے اداکاروں کا انتخاب بھی ہو گیا تھا، مگر جب دولہا ہی غائب ہو تو بارات کیسے چڑھے؟ یعنی ہیرو کے رول کے لیے کوئی مناسب مغنی اداکار نہیں مل رہا تھا۔ جو تھے وہ ہندوستانی زبان میں نہیں گا سکتے تھے، اسی لیے فلم کی شوٹنگ شروع نہیں ہو پا رہی تھی۔ ان سے ملیے اے کے ایل سہگل ہیں۔ نتین بوس نے سہگل کا تعارف آترتھی سے کرایا تو سہگل نے ہاتھ جوڑ کر انہیں نمسکار کیا۔ آترتھی صاحب نے بھی جواب میں نمسکار کیا، مگر ان کے چہرے پر الجھن کے آثار تھے اور آنکھوں میں ایک سوالیہ نشان۔ سہگل صاحب ان کی طرف دیکھ رہے تھے اور ان کے چہرے کو پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ نتین بوس نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، آپ کی فلم کے ہیرو سرکار صاحب نے کچھ دیر پہلے ہی ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہے۔ ہیرو اور میری فلم کی آترتھی کی آنکھوں پر سوالیہ نشان مزید بڑھا اور گہرا ہو گیا۔ ہاں، یہ بات اچھا گاتے ہیں۔ سرکار صاحب نے ان کا گانا سنا۔ بورال دا نے بھی سنا ہے۔ وہ ان کے گانے سے بہت مطمئن ہیں۔ نتین بوس نے پرجوش انداز میں کہا۔ پریما نکر کے ماتھے کی شکنی گری ہو گئی۔ انہوں نے ترچھی نظروں سے نتین بوس کی طرف دیکھا۔ گانا تو ٹھیک ہے، مگر ایکٹنگ اس کا کیا ہوگا؟ ایکٹنگ بھی یہ کر لیں گے، اچھا کریں گے، اور ایک بار دیکھیے تو صحیح۔ یہ ناممکن ہے، آترتھی نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ پھر سہگل کی طرف گھورتے ہوئے بولے، اس لمبے سوکھے بدن کے ساتھ کیا خاک ایکٹنگ کریں گے؟ دیکھنے سے لگتا ہے جیسے بانس پر کپڑے لٹکا دیے گئے ہوں، نہ صورت نہ صحت۔ پھر کچھ پل کی خاموشی کے بعد اپنا فیصلہ سناتے ہوئے بولے، نہیں، یہ میری فلم کے ہیرو نہیں ہو سکتے۔ نتین بوس یہ سن کر سکتے میں آ گئے، کیا جواب دے آترتھی کی بات کا۔ ادھر سہگل کی حالت خراب تھی۔ ان کا ایک ایک لفظ ان کے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح برس رہا تھا۔ پہلے وہ یہ سوچ کر خوش تھے کہ انہیں اپنی منزل مل گئی، لیکن اب لگا کہ جیسے وہ اپنی منزل سمجھ رہے تھے وہ محض ایک چھلاوا تھا۔ موسیقی تو ایک مسلسل ہنر ہے بیٹے،
ان کے کانوں میں اچانک جملوں کے پیر بابا کی آواز گونجنے لگی۔ اس میں منزل نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، اگر کچھ ہوتا ہے تو بس ریاض اور ذکر جس کا کوئی خاتمہ نہیں، آخر دم تک اسے نبھانا پڑتا ہے۔ اگر تم یہ کر سکے تو تمہاری روح کو سکون ملے گا۔ سلمان پیر کی یہ بات یاد آتے ہی سہگل کو سچ مچ بہت سکون ملا۔ ان کی خود اعتمادی جو ذرا دیر پہلے ان کا ساتھ چھوڑ چکی تھی پھر سے لوٹ آئی، اور آترتھی صاحب کی بات کا جواب اس بار نتین بوس نے نہیں بلکہ خود انہی نے دیا۔ ایسا کیوں کہتے ہیں دادا؟ آپ تو پارس ہیں، لوہے کو چھو لے تو سونا بن جائے، پھر میں آپ کی فلم کا ہیرو کیوں نہیں بن سکتا؟ آپ ہی بتائیے، میرے سر پر آپ کا ہاتھ ہوگا تو میں آسمان کو زمین پر اتار لاؤں گا۔ اپنی بات کہتے ہوئے سہگل کے چہروں پر جو چمک تھی اس نے پریما نکر آترتھی کے دل کو چھو لیا۔ پھر بھی انہوں نے آہستگی سے کہا، ٹھیک ہے دیکھتے ہیں، اور نتین بوس کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، نتین ریہرسل شروع کراؤ۔ پریما نکر آترتھی کی موجودگی میں محبت کے آنسو کی ریہرسل لگاتار 2 مہینے تک چلتی رہی۔ سہگل اپنی اداکاری کا بہترین مظاہرہ کر رہے تھے۔ آترتھی صاحب مطمئن ہو گئے اور فلم کی شوٹنگ کی تاریخ طے کر دی گئی، مگر کیمرے کے سامنے آتے ہی سہگل گھبرا گئے، اور ٹھیک اسی طرح جیسے شملہ کے ناٹک میں ہوا تھا۔ آترتھی صاحب نے کٹ کہا اور سہگل کو سمجھایا کہ انہوں نے کیا غلطی کی ہے۔ ری ٹیک ہوا، مگر اس بار ایک نئی غلطی۔ آترتھی صاحب نے پھر کٹ کہا، پھر انہیں سمجھایا۔ ری ٹیک ہوا، 7-8 ری ٹیک ہوئے، آخر 90 ری ٹیک پر آترتھی صاحب اپنا توازن کھو بیٹھے اور بہت ہو چکا، اب اور نہیں، میں شوٹنگ کینسل کر دوں گا کہتے ہوئے اسٹوڈیو سے باہر نکل گئے۔ نتین بوس جانتے تھے کہ ایسے موقعوں پر دادا یہی کرتے ہیں، اور اب وہ اپنے اوپر قابو پانے کے لیے اسٹوڈیو سے باہر گئے ہیں۔ سہگل رونے لگے تو نتین بوس نے ان کی حوصلہ افزائی کی اور کہا، رونے سے کچھ نہیں ہوگا، جاؤ تم بھی باہر گھوم کر آؤ، تمہارا تناؤ کم ہوگا۔ مگر سہگل نہیں اٹھے اور پتھرائی ہوئی نظروں سے دیکھتے رہے، اور نتین بوس کے پاس آ کر بولے، دادا میں ایک دن دکھا دوں گا کہ نیو تھیٹر نے میرا انتخاب کر کے کوئی غلطی نہیں کی ہے۔ سہگل کی یہ خود اعتمادی تھیٹر کے تمام لوگوں کو متاثر کرتی تھی۔ نتین بوس بولے، آؤ میرے ساتھ ریہرسل کرو۔ کچھ دیر ریہرسل کرنے کے بعد نتین بوس نے ڈائریکٹر کو خبر بھجوائی کہ وہ چپ چاپ اندر آ جائے۔ سہگل نتین بوس سے بولے، دادا آپ ایک ٹیک ان کے آنے سے پہلے ہی کیوں نہیں لے لیتے؟ نتین بوس نے ان کی اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا، صرف مسکرائے اور کیمرے کے پیچھے چلے گئے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ ڈائریکٹر صاحب دروازے کے پیچھے سے دیکھ رہے ہیں، لیکن سہگل کو اس کا علم نہیں تھا۔ اس بار سہگل سے کوئی چوک نہیں ہوئی اور ڈائریکٹر نے دروازے کے پیچھے سے چلا کر کہا،
اوکے اوکے، پھر سہگل کے پاس آ کر ان کی پیٹھ تھپ تھپائی اور بولے، ویل ڈن ویل ڈن۔ سہگل نے حیران نظروں سے ڈائریکٹر کو دیکھا، جیسے انہیں یقین نہ ہو رہا ہو کہ یہ وہی آترتھی صاحب ہیں جو کچھ دیر پہلے ناراض ہو کر باہر چلے گئے تھے۔ آترتھی نفسیات کے ماہر تھے، سہگل کی نفسیاتی کیفیت ان سے چھپی نہ تھی، اس لیے بولے، دراصل تمہاری کمزوری احساس کمتری ہے، اس لیے تم اپنا اعتماد کھو بیٹھتے ہو۔ فلم کی شوٹنگ شروع ہوئی تو سہگل کے دل میں ایک ڈر پیدا ہوا کہ گھر والوں کو جب پتہ چلے گا کہ میں فلموں میں کام کر رہا ہوں تو ناراض ہو جائیں گے، اس لیے ان کا فلمی نام کے ایل سہگل رکھا گیا، مگر پھر بھی راجا رام شرما نے انہیں پہچان لیا تھا۔ ارے یہ تو اپنا کندن ہے۔ آخرکار 16 جنوری 1932 کو الہ آباد کی شمبھر ٹاکیز میں محبت کے آنسو ریلیز ہوئی اور اس کے ساتھ ہی ہندوستانی سینما کا فلک پر ایک ایسا ستارہ چمکا جس نے ہندوستانی سینما کو چکا چوندھ کر دیا۔ اس فلم میں تقریباً 10 گانے تھے، مگر آج نہ یہ فلم موجود ہے اور نہ گانوں کی ریکارڈنگ، اور نہ اس بات کی معلومات کہ ان 10 گانوں میں سہگل نے کتنے گانے گائے تھے۔ البتہ گانوں کے شروع کے بول اب بھی موجود ہیں اور قیاس کیا جاتا ہے کہ ان 10 گانوں میں سے 6 گانے سہگل نے گائے تھے۔ فلم فلاپ ہوئی، مگر سہگل کو ان کی آواز اور اداکاری کا دم پر زبردست شہرت ملی۔ غور کرنے کی بات، ہندوستانی فلم انڈسٹری میں بہت سے مشہور گانے والے آئے، لیکن سہگل کا نام یادگار ثابت ہوا۔ وہ ایک طرح کی افسانوی شخصیت یا لیجنڈ بن گئے ہیں۔ انہوں نے کئی فلموں میں اداکاری بھی کی، لیکن ان کی مقبولیت کا بنیادی سبب ان کی گائیکی ہے۔ انہوں نے غزل، گیت، بھجن سبھی کچھ گایا ہے۔ ہندوستانی فلمی موسیقی کی تاریخ میں سہگل ایک مستقل عنوان کی حیثیت رکھتے ہیں اور انہیں آج بھی بہت سے لوگ محبت اور عقیدت کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ اس سبق میں یہ بتایا گیا ہے کہ سہگل نے ہندی فلم کی دنیا میں کس طرح قدم رکھا اور اپنی اعتمادی کے بل بوتے پر کس طرح بہت جلد اپنی جگہ محفوظ کر لی۔ یہ سبق ہندوستانی ماس میڈیا کی معروف شخصیت جناب شردت کی لکھی ہوئی سہگل کی سوانح عمری سے لیا گیا ہے۔